عرس طیبی واحدی کی یہ تیسری تقریب، تیسری نشست۔ الحمدللہ جس کی ابتدا باضابطہ طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو چکی ہے، میں ایک بار تمام زائرین عرس طیبی سے مؤدبانہ، مخلصانہ، پرخلوص اپیل و گزارش کر رہا ہوں کہ عرس طیبی واحدی میں آنے والے تمام علماء واحدی، سیدنا میر عبدالواحد بالگرامی علیہ رحمہ کے دیوانے اگر ادھر ادھر محب گفتگو ہیں وہ جلد سے جلد جلسگاہ میں پنڈال میں تشریف لے آئے، کیونکہ رات کا کانفرنس کا سنہرا منظر اپنی نگاہوں سے تمام حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ جو لوگ بعد میں آئے ان کو پیر رکھنے کی جگہ میسر نہ ہوئی، تو ایسا ہی اب بھی ہونے والا ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے اور موقع غنیمت سمجھ کر جلد سے جلد پنڈال میں جلسگاہ میں تشریف لے آئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پوری رات انہوں نے یہ آل انڈیا کانفرنس کھڑے ہو کر کے سماعت کری تو اب بھی انہیں کل شریف تک کھڑا ہونا رہنا پڑے۔ تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ، یہ پروگرام اور کل شریف کی محفل میں علماء کرام کے نورانی بیانات سماعت کریں، بیٹھ کے سکون و اطمینان کے ساتھ وہ حضرات جلد سے جلد پنڈال میں جلسگاہ میں تشریف لے آئے، اور تمام تر علماء کرام، میری آواز ان کے کانوں کی لو تک پہنچ رہی ہے، اور شورائے اسلام وہ جلد سے جلد ممبر نور پر تشریف لے آئے۔ الحمدللہ آج کے جلسے کی نظامت نقیب اہل سنت محب گرامی قاری ناصر رضا صاحب قبلہ بہلوی ممبر نور پر تشریف فرما ہے، بہترین نقابت فرمائیں گے، اور جو میرے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرات آگے جلسے میں پنڈال میں تشریف لے آئے، آپ لوگ آگے تشریف لے آئیے۔ اور آج کی یہ تقریب 10ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم حضور سیدنا سرکار سید میر عبدالواحد بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادہ اصغر، قدوۃ الواصلین، سراج السالکین، زبدۃ العارفین، عارف باللہ حضرت علامہ شاہ سید میر طیب بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کے کل شریف اور حضور سیدنا سرکار میر طیب بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے منعقد ہے۔ الحمدللہ علماء کرام کی زبانی آپ سماعت کریں گے کہ سیدنا میر طیب بالگرامی یہ ہیں کون؟ وہ سیدنا میر طیب بالگرامی جن کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر کے لوگ کہنے والے کہیں کہ ایسا لگتا ہے میر طیب بالگرامی کو دیکھ کر کے جیسے کوئی فرشتہ روئے زمین پر تشریف لے آیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ امام زین العابدین ہزارہا کرامات کے بعد روئے زمین پر ظاہر ہو چکے ہیں، وہ میر طیب بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم، وہ میر طیب بالگرامی ہے کہ امام المحدثین ہندوستان میں حدیث کا پہلا محدث، جس کو زمانہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے جانتا ہے، جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے، کسی مسئلے میں ہلک جاتے، جب مسئلہ مشکل ہوتا تو اس وقت کہتے کاش شیخ طیب ہوتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، کاش شیخ طیب ہوتے تو مسئلہ واضح ہو جاتا۔ ایک دفعہ ایک مرتبہ شیخ طیب بالگرام شریف میں تشریف فرما ہے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی دہلی میں بیٹھ کر کے اپنے طلباء کو درس حدیث دے رہے ہیں، ایک مسئلہ پھنس گیا، ایک مسئلہ مشکل درپیش ہوا تو حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کاش شیخ طیب ہوتے تو مسئلہ واضح ہو جاتا۔ ابھی اتنا طلباء سے کہنا تھا، نگاہیں اوپر اٹھی، دیکھتے کیا ہے کہ بالگرام کا شہزادہ حضرت میر طیب بالگرامی تشریف فرما ہے۔
حضرت میر طیب بالگرامی تشریف فرما ہے، امام المحدثین حضرت عبدالحق محدث دہلوی کھڑے ہو گئے، تمام طلبہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا گیا، درسگاہ میں بٹھایا گیا، اور درسگاہ میں بٹھانے کے بعد کتاب کھول کے رکھ دی گئی، وہ عبارت آپ کی نگاہوں کے سامنے کر دی گئی کہ حضور یہ مسئلہ واضح نہیں ہو رہا ہے، حضور یہ عبارت حل نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت میر طیب بالگرامی نے اس عبارت کو اس انداز سے پڑھ دیا، اس عبارت کو اس طرح پڑھ دیا کہ مسئلہ سمجھانے کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ عبدالحق محدث دہلوی کہنے پر مجبور ہو گئے، دیکھو میں نے کہا تھا اگر شیخ طیب ہوتے تو مسئلہ واضح ہو جاتا۔ وہ حضرت میر طیب بالگرامی مجھے کہنے دیا جائے، اندازہ لگائے، کہاں دہلی ہے کہاں بالگرام ہے، دہلی سے پکارنے والا پکارے، بالگرام کا شہزادہ سماعت کر لے، اور بالگرام کا شہزادہ سماعت ہی نہ کرے بلکہ مدد کو پہنچ جائے تو کہنے دیا جائے جب نبی کے لاڈلے میر طیب بالگرامی کی سماعت یہ ہے تو مصطفیٰ کی سماعت کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اس شہزادے کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہیں، قسم خدا کی حضور سیدنا سرکار میر طیب بالگرامی نے اگر اپنی بارگاہ میں ہماری اس حاضری کو قبول فرما لیا تو ہماری زندگی قسم خدا کی یہاں بھی چمکے گی، قبر میں بھی چمکے گی، میدان حشر میں چمکے گی، اور مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کرم میں جگہ ملے گی۔ تو آپ حضرات جلد سے جلد پنڈال میں جلسگاہ میں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ تعالی العزیز باقی کا پروگرام نقیب اہل سنت سے آپ سماعت فرمائیں گے۔